بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہیں جس مؤذن کا بے صبری سے انتظار ہے وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں سمٹ نہیں پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ تیرے کن پہ یقین ہے اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلا لیا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہان خاموش ہوتا ہے اور پھر رات کی تاریکی کی اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شعرت کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے، مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔